بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ چیئرمین کسان بچاؤ تحریک پاکستان چودھری محمد یاسر۔ ہم ایک کاشتکار ہیں، ضلع رحیم یار خان سے یہاں لاہور پریس کانفرنس کرنے، کسانوں کی مصیبتیں بتانے اور کسانوں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہماری آواز ملک کے حکمرانوں کو پہنچائیں گے اور کسانوں کا ساتھ دے کے کسانوں کی دعائیں حاصل کریں گے۔ بھائیو، کسان لٹ چکا ہے، کسان برباد ہو گیا ہے۔ فصلوں کے کم ریٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ حکومت نے ہم سے اپنی طاقت کے زور پہ بذریعہ ڈی سی سستی ہماری گندم خریدی، مکئی کے ریٹ کم ہو گئے، کپاس کے ریٹ کم ہو گئے، چاول کے ریٹ کم ہو گئے۔ دوسری طرف دیکھو، کھادوں کے ریٹ بڑھ گئے، ڈیزل اور اخراجات، کس اخراجات کی بات کروں، سب ریٹ بڑھ گئے۔ اور ہمارا یہ حال ہو گیا کہ کوئی کسانوں کی بات سننے کے لیے حکومت اور خاص کر ہماری محترم وزیر اعلیٰ پنجاب بات سننے کو تیار نہیں۔ پوری اسمبلی میں اس سال سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، ایم پی ایز ایم این اے سینیٹر نے بھی کسانوں کا رونا رویا، لیکن کچھ نہیں بنا۔ اوپر سے ہمیں سیلاب کی آفت نے گھیر لیا، گھر بار اجڑ گئے، مال مویشی سیلاب میں بہہ گئے۔ اب ہم نے گندم کاشت کرنی ہے، نئی فصلیں کاشت کرنی ہیں۔ اب یہ خونخوار بھیڑیے جو اس ملک کو چاٹ رہے ہیں، کسانوں کو برباد کر رہے ہیں، وہ دوبارہ ہماری آ کے فصل بچی ہے گنے کی، سیلاب کا بہانہ بنا کے ملیں لیٹ چلانا چاہتے ہیں، جس سے ہمارا نقصان ہوگا، ہم گندم کاشت نہیں کر سکیں گے۔ کاٹن کا ریٹ ہمیں نہیں مل رہا، ہم بیچاروں مددگار ہیں، ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ ہماری فصلوں کا ریٹ بڑھائیں۔ ہمیں خیرات نہیں چاہیے۔ پاکستان کا کاشتکار کسان اس ملک کا وفادار ہے۔ ان سیاستدانوں سے، ان بیوروکریٹ سے پاکستان پہ اپنی جان دینے کو تیار ہے کسان۔ وہ حق حلال کی محنت کرتا ہے، اس کو اس کا معاوضہ نہیں مل رہا۔ میرا گلا ٹھیک نہیں، میرے دوسرے ساتھی بات کریں گے باقی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں حکومت سے، ہمارے گنے کا ریٹ بڑھایا جائے، 600 روپے ریٹ دیا جائے۔ چینی کا ریٹ آپ دیکھ لیں، ان مل والوں نے
اربوں روپیہ کمایا، اربوں روپیہ۔ یہ الٹا چینی باہر سے منگا رہے ہیں، ابھی بھی چینی ہمارے پاس بہت وافر مقدار میں ہے۔ ہماری گندم کا ریٹ 5,000 ہمارا مطالبہ ہے، وہ کیا جائے۔ یہ پچھلے ہفتے کھاد کا ریٹ بڑھا ہے، پیسٹی سائڈ کے ریٹ بڑھے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے کاشتکار کو ہماری فصلوں کے ریٹ نہ ملے تو ملک کا کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں لاہور میں ایک چیمبر کے صدر ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، آفرین ہے اس شخص پہ، وہ حق کی باتیں کر رہا ہے۔ کاروبار کسانوں سے چلتے ہیں، کسانوں کے پاس پیسہ ہی نہیں، وہ تو کھاد نہیں لے سکتے، ڈیزل نہیں خرید سکتے۔ اس طرح کسان جو ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ ہم حکومت سے پورے پاکستان کی نمائندگی کسانوں کی ہم کرتے ہیں، اگر آپ کسانوں کو فصلوں کے ریٹ نہ دیے تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ ضد کو چھوڑ دو، ضد نہ کرو۔ آپ ضد کرتی ہیں، آپ نے ڈی سی صاحبان کے ذریعے کسانوں پہ پرچے دیے، شوگر ملوں پہ آپ نے پرچے نہیں دیے۔ اب بھی ہماری فصلیں پھر حکومت اپنے بل بوتے پہ یہ شوگر مافیا کے ذریعے سستا گنا خریدنا چاہتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ اچھے کام بھی کر رہی ہیں، یہ جو بادشاہی ہے بسیں ضلع کو دے رہی ہیں، یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کسانوں سے آپ کو دشمنی ہے، کسانوں کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی آپ کو بیوروکریسی نے اتنا الجھا دیا ہے، آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو میری یہ التجا ہے وزیر اعظم پاکستان سے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے اور اداروں سے کہ ملک کو بچاؤ، کسانوں کو بچاؤ گے تو ملک کی معیشت بچ جائے گی۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ ہماری آنکھیں ہیں، آپ ہماری زبان ہیں، آپ ہمارے کان ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک، ان لوگوں تک یہ پہنچے۔ چودھری محمد یاسین صاحب نے آپ کو حالت زار جو ہے وہ بتائی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ زراعت ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت جو ہمارے ملک کا 70% ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ زراعت کی طرف کبھی بھی حکومتوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ بحران آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر زراعت کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اور ہمارے ہاں ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر 5 سال، 10 سال، 20 سال کی ایگریکلچر کی پالیسی بنائی جاتی ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے، وہ آپ ایک اور فکرہ سنتے آئے ہوں گے کہ کسان خوشحال تو پاکستان خوشحال۔ آج پاکستان اگر خوشحال نہیں ہے، باوجود حکومتی دعووں کے کہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کیا 0 پہ آ گئی، میں حیران ہوتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اختیار سے کہ ہاں، یہ آپ کے لیے مہنگائی نہیں ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ نے کبھی بھوک نہیں دیکھی،
آپ کے بچوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، اس درد کو آپ کیسے محسوس کریں گے کہ جو ایک عام پاکستانی کا درد ہے؟ وہ جو کہا نا کہ درخت جہاں پہ عذاب رت ہے، نہ برگ جاگے نہ پھول مہکے، بہار وادی سے جتنے پنچھی ادھر سے آئے ملول آئے، وہ جو خوشیاں میں نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اس نے رکھ لی، ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے۔ یعنی کسان کے ساتھ آپ کیا سلوک روا رکھتے ہو کہ گندم کے اندر ہمیں 2 سال دھوکہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کسان بھائیوں آپ بے دھڑک گندم بیجو، آپ کی بہن آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں میرے بھائی کہ ہمارا 3400 روپے خرچ ہوا ایک من کے اوپر، اور ہمیں بیچنے پہ مجبور کیا 1800 اور 2000 روپے میں۔ کسان مر چکا ہے، کسان تباہ ہو گیا ہے، کسان خودکشیوں پہ مجبور ہے، نہ اس کے پاس بجلی کے بل بھرنے کے پیسے، نہ اس کے پاس اپنے مال مویشی کو پالنے کا کوئی بندوبست ہے۔ دیکھیں یہ گندم جو ہے یہ فصلوں کا انجن ہوتا ہے، اور گندم کی وجہ سے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں اور ریل پل نہیں ہے، کیونکہ کسان وہ کمیونٹی ہے کہ وہ پیسے اپنے پاس جمع نہیں رکھتا، پیسے سرمایہ دار کے پاس ہوتے ہیں، صنعت کار کے پاس ہوتے ہیں، سٹاک کرنے والے کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی یہ پالیسی بنا کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا بھلائی کی؟ انہوں نے کہا کہ فری مارکیٹ۔ چلیں بھائی آپ فری مارکیٹ کر دیں، فری مارکیٹ کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز جو ہے وہ تعین کریں گی، تو پھر کیا ہوا؟ اور آج جو ہے پہلے اس کو ڈی ریگولائز کیا، اب پھر ریگولائز کر دیا۔ اب گندم کی کاشت کا وقت آ گیا، کاشت شروع ہونے والی ہے۔ ہماری نااہل نالائق بیوروکریسی، فیصلہ ساز لوگ، فیصلہ کرنے والے، ان کو اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی پالیسی اپنی اناؤنس کر دیں۔ اور میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسان گندم کاشت نہیں کرے گا، کسان کو اس کے بچوں کا رزق نہیں مل رہا، اور کسان آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کی ضرورت جو ہے وہ 2,90,00,000 ٹن 80 لاکھ ٹن ہے، اور یہاں یہ حال ہے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں کہ اگر سرپلس ہو جائے، اب پچھلے دفعہ 3 کروڑ ٹن ہوئی ہے گندم، تو تب بھی مسئلہ پڑ گیا کہ جی سرپلس ہو گئی، بھاگو بھاگو دوڑو کیا کریں، اور اگر کمی آ جائے تو تب بھی مسئلہ ہے، پانی نہ ہو تو تب بھی مسئلہ ہے، پانی آ جائے تو اس کو ہم سنبھال نہیں پاتے۔ تو 76 سالوں سے تو میں سنتا آ رہا ہوں کہ ہر آنے والی حکومت کہتی ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور میری 65 سالہ زندگی میں پتہ نہیں وہ نازک دور کب ختم ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ گندم کا ریٹ اناؤنس کیا جائے، سپورٹ پرائز دی جائے۔ مجھے بتائیں جب آپ نے تنخواہیں بڑھانی تھی اپنی 600%، تو اس وقت آئی ایم ایف نے کچھ نہیں کہا۔ جب آپ نے ویگو ڈالے لینے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی بیوروکریسی کو مراحت دینی ہوتی ہیں، اس وقت آئی ایم ایف آپ کو کچھ نہیں کہتی۔ جب اس غریب کسان کو کچھ ایک جائز اس کا حق دینے کی بات ہوتی ہے، 2023 کے اندر 3900 روپے ریٹ ہم نے مقرر نہیں کیا تھا، گورنمنٹ نے مقرر کیا تھا، اسی حکومت نے مقرر کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاؤں تلے زمین کھینچ لی گئی۔ ایک تو یہ حکومت سے مطالبہ ہے۔ دوسرا، ابھی کل ہی آپ کا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، اب دیکھیں چینی کی ہماری ضرورت 60 لاکھ ٹن ہے، 85 لاکھ ٹن ہو گئی تو مسئلہ پڑ گیا، کہنے لگے کہ ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، کیونکہ
मुदाई भी यही है, कातिल भी यही है और मुनसिफ भी यही है। मिलें भी इनकी है, चीनी भी इनकी है, फैसले भी इन्होंने लेने होते हैं। और फिर क्या हुआ कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और उसके बाद अब फिर देखें गन्ने का जो है बर्दाश्त का वक्त शुरू हो गया। शुगर मिलें, जब वो इजलास हुआ तो फैसला हुआ, हुकूमत ने किया कि जो शुगर मिल के लोग थे उन्होंने कहा जी ना तो चीनी का रेट बढ़ेगा और दूसरा 1 नवंबर को हम चला देंगे। देखें किसानों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई होती है किसी फसल, हमारे ख्वाब उन फसलों से जुड़े होते हैं, हमारे बच्चों के मसाइल उन फसलों से जुड़े होते हैं। हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता कि हम जो आके आपके यहाँ पे चीखते हैं आके और चिल्लाते हैं, क्या वजह है कि हमें आगे अंधेरा नजर आ रहा होता है। और हुकूमतें जो हैं चूंकि खुद वो बेनिफिशरी होती हैं इसलिए वो उधर खड़ी होती हैं जहां उनको फायदा नजर आता है। एक उन्होंने कहा था चीनी का रेट नहीं बढ़ाएंगे, दूसरा कहा था 1 नवंबर को हम मिलें चलाएंगे। तो फिर 1 नवंबर को मिले नहीं, अब सुन रहे हैं कि 20 को चलाने की हुकूमत जो है वो सोच रही है। तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं हम अपने मीडिया के तवस्सुत से कि खुदा के लिए ये जुल्म ना कीजिए। ना मकाई के अंदर किसान को कुछ बचा, घाटा आया, मूंजी के अंदर घाटा आया, आपके सब्जियों के अंदर आपने देखा कि भिंडी तोरी भैंसों को डाली जा रही है, आपकी बंद गोभी जो दुनिया के अंदर जो है वो क्रॉप जोनिंग होती है, क्रॉप कमीशन होते हैं उनके, और वो फ्यूचर जो क्रॉपिंग करते हैं इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। यानी इंडिया ने गंदम का रेट 2026 का जो अभी काश्त होनी है उसका रेट अनाउंस कर दिया। उससे क्या होता है कि किसान को कोई बेचैनी नहीं होती, उसे पता होता है कि मेरा ये रेट है। ये अब हमारे यहाँ तो आए दिन अभी DAP की बोरी का 2000 रुपये बढ़ गया, यानी 13,000 से 15,000 हो गया। इसी तरह यूरिया की जो है वो रेट बढ़ा देते हैं। और इन हालात के अंदर काश्तकारी जुर्म बन गया है, गुनाह बन गया, गंदम गुनाह बना दी है। आप यानी फैसला करने वाले अब मुझे बताएं ना, क्यों आप बैनुसूबाई पाबंदी लगाते हैं? आप बताएं, पूरा मुल्क हमारा है, अनाज के ऊपर आइन के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आज आप देखें कि हमें जब हम सीड लेने जाएंगे तो हमें वो 6,000 से कम नहीं मिलेगा, और हमारी गंदम जो है वो 1,800 रुपये में आपने ले ली, हमारा गन्ना जो है। और एक और बात कि हुकूमत देखें कि हमारी पेमेंट्स नहीं किसानों की, कुछ मिलें ऐसी हैं जिन्होंने आज के दिन तक पेमेंट्स नहीं की। अगले दिन मुझे फैसलाबाद के ज़िले से एक किसान ने भेजे, उनने 39 लाख रुपए के उसके वोचर जो है वो पड़े हुए हैं और उनको शुगर मिल पेमेंट नहीं करती। यानी हमारे मुल्क के अंदर कानून जो है वो ताकतवर का साथ देता है, गरीब का साथ नहीं देता। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आप जो है वो गंदम का रेट मुकर्रर कर भी दें। तो किसान में इतनी बदएतमादी आ गई है कि आप जो है वो अब 6 महीने 7 महीने रहते हैं गंदम आने को, और अब जो है गंदम बाहर से मंगवाने की तैयारियां की जा रही हैं। आप अपने किसान को सुखी देख के खुश नहीं होते। और वो मेरे जो सनतकार भाई हैं, मैं कहता हूं कि मुर्गी मत ज़िबा करो, आप अंडा खाओ, वरना ये आपका लोहे का ढेर है। किसान अब इतना तंग आ चुका है कि वो अपनी ज़मीनें खाली छोड़ देगा। अब हम अपनी राय की तरफ चले जाएंगे, सरसों बीज लेंगे, हम और कोई चीज़ बीज लेंगे, लेकिन हम जो है वो उस तरफ नहीं जाएंगे। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूं और नसीर भाई से गुजारिश करता हूं कि वो सबसे मेजर बात है गंदम के रेट की। 20 अक्टूबर से पंजाब में गंदम की बिजाई शुरू होती है और जो इसका असल टाइम है वो 20 से 10 नवंबर है। उसके बाद भी काश्त की जा सकती है लेकिन वो लेट होती है। सिंध गवर्नमेंट ने कल गंदम की रिलीज पॉलिसी ऐलान किया। उन्होंने 3800 रुपये मन 3800 रुपये 40 किलोग्राम की रिलीज पॉलिसी जो सिंध गवर्नमेंट के पास को 13.5 लाख टन पड़ी थी, उन्होंने अनाउंस कर दी।
اور بلکہ انہوں نے یہ ایک اور چیز بات کی، جو پاسکو کے پاس گندم پڑی ہے، پاسکو چاروں صوبوں کو ان کے پاس تقریباً 25 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے، وہ آبادی کے تناسب سے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پاسکو سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ زرداری صاحب ادھر بیٹھے ہیں کراچی میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم پاسکو والی گندم بھی 3800 روپے 95 روپے کے جی کے حساب سے وفاق کو پے کریں۔ وجہ انہیں بھی غریب نظر آتا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ غریب ہے، سندھ میں زیادہ غربت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کسان مر جائے گا، گندم اگانے والا مر جائے گا، تو غریب کو کون گندم دے گا؟ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس دن سے مریم صاحبہ ہماری وزیر اعلیٰ بنی ہیں، چند بیوروکریٹس نے انہیں ایک کہہ دیا کہ آپ کے پاس ایک ایجنڈا، ایک چیز پہ بات کریں کہ میں نے مہنگائی کم کی ہے۔ مہنگائی کس چیز کی کم کی ہے؟ کہ روٹی سستی کی ہے۔ او بھائی، کہیں سے ڈکیتی مار کے آ کے دیگیں بنا دی جائیں یا کچھ صدقہ خیرات کر دیا جائے تو اسے صدقہ خیرات نہیں کہتے، جو مرضی آپ کہہ دیں۔ بے شک خانہ کعبہ میں جو پیسے لگا دیں وہ ڈکیتی کا پیسہ ہوگا۔ آپ نے زمیندار کا استحصال کیا۔ سندھ گورنمنٹ نے سندھ اور بلوچستان گورنمنٹ نے گندم کا ریٹ 4000 اناؤنس کیا تھا، پنجاب نے 3900 روپے کیا تھا۔ کاشتکار نے گندم لگائی، 3 کروڑ 19 لاکھ ٹن گندم پیدا ہوئی، لیکن آپ کی تمام گورنمنٹ، ایون پاسکو نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی، کہا کہ نہیں جی، ہمیں IMF کہتا ہے گندم نہ خریدو۔ اونے پونے دام زمیندار نے گندم بیچی۔ پچھلے سال لوگوں نے زمیندار تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن مریم نے کہا نہیں جی آپ گندم بیجیے، آپ گندم بیجیں، میں یہ کروں گی، فلاں کروں گی۔ ہم نے 1800 سے 2000 میں گندم بیچی۔ آج میں پوچھتا ہوں گندم کا کیا ریٹ ہے؟ اسی گندم کا ریٹ آج اوپن مارکیٹ میں 3800 روپے ہے۔ کیا آج روٹی سستی ہو گئی؟ آپ نے پورے کاشتکار کو تباہ کر دیا، پورا سسٹم تباہ کر دیا۔ آج سے 4 سال پہلے میں کہیں جاتا تھا، بڑے بڑے بزنس مین کہتے تھے پاکستان کا فیوچر صرف زمیندار ہے، جو بندہ اپنی زمین بھی لے گا، کھیتی باڑی کرے گا، وہ سروائیو کرے گا۔ لیکن آج کوئی بات نہیں کرتا، زمیندار بالکل زیرو ہو چکا ہے۔ پہلی بات مریم سے یہ گزارش ہے کہ جو آپ کے پاس گورنمنٹ آف پنجاب کی گندم پڑی ہے، جو 14 لاکھ ٹن آپ کو پاسکو نے دینی ہے، آپ اس کا ریلیز اعلان کریں 3800۔ فوراً زمیندار سمجھے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگلے سال میری گندم کچھ بہتر بکے گی۔ آپ نے نہیں خرید کرنی، نہ کریں، علامتی ریٹ اناؤنس کر دیں، جس طرح انہوں نے کاٹن کا کیا 8500 روپیہ۔ نہیں بک رہی کاٹن تو وہ 700 6500 7500 میں اتنا بک رہی ہے، لیکن پھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں، بے شک کسی کا ہو، لیکن آپ تو بھائی نام بھی نہیں رکھ رہے بچے کا۔ خدارا زمیندار کو دیکھیں، آپ لوگ سارا دن بازار میں جانتے ہیں، بازاروں میں کیا ہے وجہ؟ کیا کہ ان لوگوں نے ڈکیتی لگائی 300 ارب کی۔ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، پاکستان کی بمپر کراپ تھی، انہوں نے باہر سے 36.5 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر لی اور 2700 روپے من سے امپورٹ کی۔ کیا کیا کہ جو ریلیز پالیسی بنائی وہ 4700 روپے من بنا دی کہ چونکہ ہم اپنی گندم 44-4500 میں بیچیں گے، سرکاری گندم کو نہیں اٹھائے گا۔ وہی گندم پچھلے 3 سال کے بھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی پڑی ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی پڑی ہے، پاسکو کے پاس بھی پڑی ہے۔ 50 لاکھ کے قریب ابھی تک پرانی گندم پڑی ہے ہمارے پاس۔ وہ کون سی تھی؟ جب ہم نے گندم مارکیٹ میں بیچنی تھی، انہوں نے باہر سے امپورٹ کر لی۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے بڑے بڑے منسٹر کہتے ہیں کہ منیمم 150 ارب روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے۔ سنتے ہیں آپ کے نہیں؟ یہ بھی سنتے ہوں گے کہ 1 ارب ڈالر سے زیادہ ہم نے زر باتا ضائع کیا ہے۔ وہ خدارا ہم آپ سے ہاتھ باندھتے ہیں، میں کہتا ہوں مریم سے کہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کو بتائیں۔ او بھائی یہ ہمارے مداخل کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ زراعت کے مداخل کیا ہے؟ ڈی اے پی آج 15,000 کچھ ہے، یوریا 4500 روپیہ۔ بھائی میں اگر یہ بات کرتا ہوں تو مجھے ابھی غلط بات ہو تو ابھی مجھے یہاں پھانسی پہ لٹکا دیں۔ بات تو سنیں، آپ کی زراعت ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا کہ 3400 روپے فی من خرچہ آتا ہے۔ ہم نے گندم کاشت کی، آپ نے وہ 2200-1800 میں لی۔ وہ خدارا آپ یہ سارا دن کہتے ہیں کہ فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، آپ ایک پروگرام میں روز 20-50 کروڑ روپے خرچہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو آپ سے تیل بھی نہیں مانگتے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس
اور بہت سے سیکٹریز ہیں, آپ کے پاس منسٹر ہیں, وہ سلمہ بی بی ہیں, مریم اورنگزیب ہیں. آپ کم از کم ہماری بات تو سنیں. چینی 400 روپیہ گنے کا ریٹ دیا گیا. شاید آپ لوگ نہیں جانتے 400 روپیہ ریٹ ہم جا کے شوگر مل دیتے ہیں. کرایہ ہمارا, کٹوتی ہماری, روڈ سیس ہماری 3 روپے من ہم روڈ سیس دیتے ہیں. جو ہماری ٹرالی جاتی ہے وہ کٹوتی اس میں سے کرتے ہیں ذمہ دار سے, کہ آپ کے گنے نے ہماری سڑک تباہ کی ہے. سارا کچھ کیا ذمہ دار کے پلے. آ کے کیا ہوا, چینی کہا جی ایکسپورٹ کر دو. 7.5 لاکھ ٹن کی بات کی گئی, 15 لاکھ ٹن چینی باہر گئی. پوچھیں او بھائی افغانستان سے آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کہاں بھیج رہے ہو چینی؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے وہاں سے جائے گی, آگے چلی جائے گی. آج آپ چینی وہی امپورٹ کر رہے ہو. کتنا پیسہ ضائع کیا. پاکستان کی تاریخ میں سندھ میں ملیں 15 اکتوبر کو چلا کرتی تھی, خود چلاتے تھے, میں نہیں کہتا تھا. ان کا اپنا کرائٹیریا تھا کہ 15 اکتوبر کو کرشنگ سیزن شروع کریں گے. 4 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد, خود کہہ دیا ہم 20 نومبر کو ملے چلائیں گے. بھائی آپ کو کیا جی سیلاب آئے, اس سیلاب نے گنے کو کیا کیا؟ سیلاب نے, پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں, سیلاب سے نقصان ضرور ہوئے ہیں لیکن کماد کا نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا ہے. جس کماد میں ایک دن پانی گیا ہے اسے اس میں سے کھاد بھی مل گئی, جو سلٹ ہوتی ہے اس میں کھاد بھی ہوتی ہے. میکسیمم اگر نقصان تو 1% بھی نہیں ہوا. ہم چاہتے ہیں اب شوگر ملیں چلائیں, لوگوں کو سستی چینی ملے, لیکن وہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں لیٹ کریں گے تاکہ وہاں زمین دار گندم نہ کاشت کر سکے. جب 20 نومبر کو آپ کہیں چونکہ گندم کا ٹائم گزر جائے گا تاکہ کسان اگلے سال اسی گنے پہ رہے. وہ بھائی ہر طرف سے ہمیں لوٹتے ہیں. آپ میڈیا کے لوگ, آپ کو پتا پاکستان میں کیا ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں, کیا یہ معاملات ہو رہے ہیں. سیلاب میں نقصان ذمہ دار کا ہوا ہے, غریب لوگوں کا ہوا ہے. کہتے ہیں جی غربت نہیں ہے, غربت. بھائی آپ دیکھیں میڈیا والے, دریاؤں کے اندر سے آپ کو غریب لوگ نکلے ہیں, لوگوں نے اپنی 2 مرغیاں اٹھانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بندہ 2 مرغیاں, صرف 2 مرغیوں کے پیچھے تھا, مر گیا بچہ. آپ سنتے ہیں رحیم یار خان میں بھی سیلاب آیا, وہ چاچڑا کے ساتھ جو دریا یہ دیتے ہمارے یہاں بھی سیلاب آیا. وہ لوگ میری چنائی کر رہے تھے, پکنگ کر رہے تھے کاٹن کی, تو انہوں نے کہا جی بچے کا یہ ہوا ہے. اور میرے بھائی یہ آپ کس طرح کہاں کی بات کر رہے ہیں جی ہم گرین ٹریکٹر دے رہے ہیں. بھائی ان چیزوں کا میرا ایک ہی بات ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں ایکڑ کا 5000 نہیں چاہیے. کتنے لوگوں کا کسان کارڈ ہے, ہم 3 بیٹھے, کسی کا کسان کارڈ نہیں ہے. کیا ہے, کہتے ہیں جی 2 ایکڑ. او بھائی 2 ایکڑ والے سے پوچھو, اس کا وہ گندم لگاتا ہی نہیں ہے, اس نے چارہ کاشت کیا ہوا ہے, اس نے یہ چھوٹی موٹی سبزی کاشت کی ہے. آپ یہ بات کریں کہ ہم نے یہ نہیں, اگر سبسڈی دینی ہے ڈائریکٹ دیں. 10 سال لوٹتے رہے ہیں, ایک کھاد کے اوپر 1000 کا سٹیکر لگتا تھا. 1 روپیہ, میں ذمہ دار ہوں, 150 ایکڑ کا ذمہ دار ہوں, میں نے آج تک 1 روپیہ بیج فری دیں. ہاں آپ سیلاب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی پیکج میں دیتا ہوں آپ کو. 1 بوری فی ایکڑ گندم کا بیج دیں, 1 بوری ڈی اے پی دیں, 2 یوریا دیں. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہے, کمپیوٹرائز ڈیٹا ہے. ہاں جس ذمہ دار کو اگر اس نے زمین لیز پہ دی ہوگی اسے ٹھیکیدار کو مل جائے گی. ہاں آپ ہمیں کوئی زکوٰۃ نہیں چاہیے, آپ ہماری فصلوں کے ریٹ ہر روز نیا ڈرامہ, ہر روز نیا ڈرامہ. ہاں جی چاول کی اتنی قسمیں ہو, بھائی آئیں ہم آپ کو بتائیں گے, نہیں آپ کو کوئی بیوروکریٹ بتاتا. ہمارے تو بزرگ پچھلے 20 خاندان سے جب سے ہم نے سنا ہے وہ یہی کہتے ہیں کھاتی کرتے آئے ہیں, کاشتکاری کی ہے. تو میرے اپنے تمام دوستوں سے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت مہربانی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں خدا را یا بڑے لوگوں کو, یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنے دوستوں کو بتائیں, جب بیٹھے ہیں بات بتائیں کہ کاشتکار کو تباہ کر دیا. اس وقت جو پاکستان کی اکانومی تباہ ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ صرف اس سال گندم میں جو ریٹ 4000 تھا اسے 1800 سے 2000 کیا, 2000 ارب روپیہ, 2000 ارب. میں نہیں کہتا یہ آپ کے وزیر خزانہ, یہ سارے کہتے ہیں کتنا نقصان ہوا ہے. ابھی آپ نے چینی منگوائی ہے, آپ کے ڈالر باہر گئے ہیں. آپ نے سنا تھا یہ کہہ رہے تھے جی چھلانگیں لگا دی ہیں مارکیٹ, ابھی کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ میں 3.5 ارب ڈالر آپ کا ڈیفرنس ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ میں. بڑے گروپ یہاں سے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بھائی جب کرپشن یہ چیزیں ساری چلتی رہیں گی تو کیسے کسان تو بیچارہ ویسے بھی مظلوم ہے, پٹا ہوا ہے, اسے تو مافیا کہا جاتا ہے.
اور بھائی وہ مافیا نہیں ہے، مافیا جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے شوگر مافیاز ہیں، کتنے لوگ ہیں بھائی؟ آپ سے 5 خاندان، اومنی گروپ، زرداری گروپ، میں نام لوں گا، شریف خاندان، ترین، کتنے تھے؟ 5 تھے، یا باقی ساتھ دوسرے ملا کے. بھئی آپ سے وہ تو چینی کو کنٹرول نہیں آپ کر سکے کہ 120 روپے کی جو چینی کے جی تھی 200 روپے آپ نے کتنے دنوں میں، چند دنوں، بجا کہ اس میں بینیفیشری آپ تھے، کوئی غریب بینیفیشری نہیں تھا. غریب کا تو گلا دبا دیا گیا. خدارا جلد، میں کہتا ہوں کہ جلدی آپ میٹنگ بلائیں. ہم آپ کو کچھ تجاویز دینا چاہتے ہیں جو پورے پاکستان کے کاشتکار، چونکہ ہم یہاں ہر فصل کی بات نہیں، آلو کی بات نہیں کر سکتے، مکئی کی بات نہیں کر سکتے، لیکن جب ہمارے ساتھ میٹنگ کریں گی ہم سب آپ کو بتائیں گے. تو بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو، اللہ.